الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم انی اسألک بحق الحسین وجدہ وابیہ وامہ واخیہ والآئمت من ذریتہ ان تصلی علی محمد وآل محمد یا بقیت اللہ یا طالب بدم المقتول بکربلا الأجل صلوات شب عید غدیر تے جشن جمع ہونے والے تمام سادات و مومنین فقراء کو سلام اور یا علی مدد اور غدیر دی بہت مبارکباد تھوڑی تے اپنی طرفوں مولا امام القائم المنتقم اجل اللہ تعالی فرجہ دی بارگاہ اقدسی شب غدیر اور کل دے یوم غدیر دی مبارکباد پیش کریں تھوڑی گئی دیر واسطے تھوڑی توجہ دا طالب ہاں ماشاءاللہ غدیر دے متعلق تو سارے بخوبی جان دے ہو غدیر نتیجہ ہے جناب ختمی المرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تبلیغ دا اور انہاں دی ریاضت دا تو سر دیکھو جدا سرکار نے اعلان نبوت فرمایا تو سرکار دی ظاہری عمر مبارک 40 سال ہے اس اعلان نبوت تو بعض لوگاں ایک قیاس کر گیدا کہ گویا کوئی 40 سال بعد نبوت ملی سرکار دو عالم کو اور 40 سال پہلے گویا معاذ اللہ او نبی کوئی نہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اگر او نبی نہ ہوں دے تو کہیں نہ کہیں مذہب تے تو ہوں دے خدا نہ خواستہ معاذ اللہ کفر و شرک کرن تو او ہستی اوہیں بھی پاک ہے تو کیا انہوں کو اگر نبی نہ منو تو 40 سال کیا انہوں کو دین موسوی تے منو یا دین مسیح تے منو نہیں میرا نبی انہاں ساری انگالی تو بہت بلند و بالا اور بہت اولا و عرفہ ہے تو 40 سال دی ظاہری عمری جنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت کیتا تو اوکن پہلی سرکار دی گزری ہوئی زندگی دے 40 سال اہل مکہ دی زندگی دے ماہ و سال تے شب و روز کن یکسر مختلف ہیں نہ انہاں دا او مزاج ہے جو مکہ دے عام لوگاں دا ہے نہ انہاں دے او عقائد ہیں جو مکہ دے عام لوگاں دے ہیں نہ انہاں دا او کردار ہے جو مکہ دے عام لوگاں دا ہے نہ انہاں دا او رہن سہن ہے جیڑا مکہ دے عام لوگاں دا ہے نہ انہاں دا او طریقہ عبادت ہے جیڑا مکہ دے عام لوگاں دا ہے مکہ دے لوگاں دا اپنے اپنے بت بنا کے سہن کعبہ دے بھی سجا رکھے ہیں اور 360 بت سرکار دی آمد اور انہاں دی ابتدائی عمر دے وچ سہن کعبہ دے وچ موجود ہیں ہر قبیلے دا اپنا اپنا بت ہے لیکن ایمیں بھی نہیں کہ مکمل اہل مکہ یا اہل حجاز مکمل طور تے مشرک ہیں نہیں اکثریت لوگ مشرک ہیں
بت پرست ہن، کافر ہن، لیکن اتھائیں جتھا بہوں اندھارا ہوئے اتھائیں کوئی چراغ ضرور جل دیں۔ اجداد پیغمبر سرکار دو عالم دے آباؤ اجداد دی صورت ہدایت اور نور دے چراغ جناب ابراہیم و اسماعیل تو گھن کے تے جناب عبد المطلب، ابو طالب اور عبداللہ تک اے روشن رہے، اور اے او دین ہے جکو دین ابراہیم آکھا گیا، اور اے او دین ہے جڑا جناب ابراہیم علیہ السلام دا ہے اور جناب اسماعیل علیہ السلام دا ہے۔ اونتے اجداد پیغمبر کار بند ہیں۔ تا اوکن پہلے جنہ اعلان نبوت سرکار نہیں کیتا تو 40 سال کس انداز دی تبلیغ ہے، 40 سال اس انداز دی تبلیغ ہے کہ زبان دی بجائے اپنے کردار نال تبلیغ کی۔ تو نہیں انہوں نے نہیں آکھا کہ میں اللہ دا نبی ہاں اور اللہ دی طرفوں اے احکامات نازل ہوئے نہ میرے تے اور میں تھوڑے تے پہنچانے نے نہیں فرمایا۔ اتنی مضبوط تبلیغ زبان دی بجائے عمل نال کیتی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جنا انہاں کو صادق اور امین آکھا گئے تو یہ کہیں آکھے کیا انہاں کو امت آکھے؟ اعلان نبوت ہی کوئی نہیں ہویا، امت کتھوں آئیے؟ اے انہیں مشرکین اور کافران آکھے۔ کتنی وڈی گواہی ہے جیڑی دشمن دے انہاں دی صداقت دی گواہی، انہاں دی امانت دی گواہی مکہ دے کافران اے ہی کردار ہے۔ 40 سال تبلیغ ہوندی رہی، یہ نہیں کہ اچانک نبی پاک تبلیغ شروع کرتی، 40 سال اپنے کردار نال تبلیغ کی، اور جنا 40 سال بعد حکم ہویا کہ اپنے قرابت داراں کو سڈو اور انہوں نے سامنے اپنی نبوت دا اعلان کرو اور انہوں کو اقرار گھن میری وحدانیت دا اور اپنی نبوت اور رسالت دا۔ تو سرکار دو عالم قریش دی دعوت کی تھی، پہلے اپنے مہربان، اپنے محسن، اپنے نگہبان چچا جناب ابو طالب عمران علیہ السلام صلاح مشورہ کیتا، انہاں دی صلاح نال ایک دعوت دا اہتمام کیتا گیا، جدہ لوگوں کو کھانا کھوایا گیا تو جناب ابو طالب فرمایا کہ اے گروہ قریش، میرا بھتیجا جناب محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑے نال کوئی گل کرنا چاہتا، بندہ آنکھ بھی ٹھیک ہے کرو گا۔ سرکار دو عالم کھڑے ہوئے، قریش کو مخاطب کیتا، تو جیویں گل شروع کی تھی کہ جو رسم و رواج اور جو عقائد اور جو طریقہ عبادات تساں اختیار کیتا ہوئے یہ صریحاً کفر اور شرک خدا تا اوہ جڑا عبادت دے لائق ہے اور وہ وحدہ لا شریک ہے، یہ میں کو تھوڑے تے نبی اور رسول بڑھا کے بھیجے۔ یہ میں سرکار گل شروع کی تھی، ابو لہب اٹھ کھڑا تھیا، انہاں کیا سے گل نہ منیں دے اور نہ سن دے، کئی بندے ہوں دے ہم نواب بن گئے، کئی مخالفانہ آوازہ مجمع تو بلند ہوئیاں اور اسے ہنگامے دے وچ لوگ اٹھ کے تے چلے گئے اور گل نہ ہو سکے۔ دوجی واری ول دعوت کی دی گئی، جناب ابو طالب علیہ السلام نے قوم قریش کو صدا، اسی اندازی جنہیں انہاں کھانا کھا گیا تو سرکار نے گل شروع کی تھی، تو انہاں گل نہ سنی اور شور شرابہ کر کے باہر نکل گئے۔ تریجی بار وہ انداز دے وچ قریش کو صدا گیا، انہاں کو طعام پیش کیتا گیا، کھاون پیون دے بعد جنہیں گل شروع کی دی گئی تو گل شروع کرن تو پہلے وہ جیڑی حویلی دے وچ اہل قریش کو صدا گیا ان دا جیڑا دروازہ ہے وہ دروازہ بند کر کے جناب ابو طالب دروازے دے سامنے کھڑے ہو گئے
اور فرمایا کہ ہن میرے بھتیجے دی گل سنے بغیر کوئی بندہ باہر نہ نکل سی، اگر کوئی باہر نکلنا چاہسی تو وہ کو میرے نال پہلے لڑنا ہو سی اور میرے نال لڑ کے ہی وہ باہر نکل سکسی۔ جنہاں سرکار ایک گل کی تھی تو خاموش ہو کے بہ گئے۔ جناب نے ہی گل فرمائی، نبی پاک نے فرمایا کہ اے گروہ قریش، اگر میں تھوا کو آکھاں کہ اے جرا پیچھو پہاڑ نظر آندہ پہ ان دے پیچھو دشمن دی فوج کھڑی ہے اور ان قریب ہے کہ اتھوالے تے حملہ کرنا چاہنے تو کیا تو سمن ویسو؟ سارا یک زبان ہو کے آکھا کہ ہاں اسا من ویسو۔ سرکار فرمایا کیوں من ویسو؟ تو سن تو نہیں دیٹھا کہ فوج پیچھو موجود ہے۔ اگو انہاں آکھا اسا نہیں دیٹھا تو سن جو آدھے پہ ہو۔ سرکار فرمایا انہا مطلب ہے میں جو آدھا پیا تو تسا من ویسو وجہ۔ انہاں کو آکھا کہ جناب گل ہے تسا کریں جھوٹ بولا نہیں، تسا ہی صادق ہو، تسا ہی امانت دار ہو۔ تھوڑے کل وڈا مکہ دے وچ نہ کوئی امین ہے نہ کوئی صادق ہے، اسا کیویں نہ من؟ ایک گواہی دشمن دی گواہی ہے، یہ گواہی سن کے سرکار فرمایا کہ اچھا اگر تسا اتنا اعتبار رکھ دے ہو تو وقت میں تھا کوئی گل آدھا قولو لا الہ الا اللہ، کہ تسا آکھو لا الہ الا اللہ۔ نہ مننا، بحث و بحث شروع ہو گئے، بلند آوازاں بلند ہونا شروع ہو گئیاں۔ اس دوران سرکار فرمایا کہ آج تو جس تبلیغ دا آغاز میں کر دیتے، اس میری قوم این قریش دے اندر کوئی ہے جیڑا این دین خدا دی تبلیغ اول کل آخر تک میرا مددگار ہوئے؟ لوگ خاموش رہ گئے۔ کچھ لوگ تاں انتہا دے مخالفن، کچھ لوگ ششو پنجی چن انہوں کو گل دی پوری سمجھ نہیں آندی پئی، انہوں خاموشی اختیار کی تھی۔ کچھ لوگ مخالفانہ آوازاں بلند کرن لگ گئے۔ تو کیا ہویا؟ اس مجمع دے وچوں زہری سنج ایک بچہ اٹھ کے کھڑا ہویا اور چونکہ سرکار اعلان کر چکے ہیں اللہ دی وحدانیت دا اور اپنے رسول ہون دا، سرکار فرما چکے ہیں گروہ قریش کو کہ اے گروہ قریش، اللہ ہی کے وہی تھوڑا مالک ہے، وہی تھوڑا خالق ہے، وہی عبادت دلائے کے، اور میں کو تھوڑے تے رسول بنا کے بھیجے جی میں سابقہ زمانہ دے بھی سابقہ امتان دے اتے نبی اور رسول وہ بھیجیندہ رہیا، اور میں آخری نبی ہاں اور میں خاتم النبیین ہاں۔ تو پہلا اقرار کلمے دا کرانا لکون ہویا؟ جناب مولا امیر علیہ السلام اٹھے، 55 سن نہیں 10-11 سال دی عمر، بلند ہو کے آکھا کہ یا رسول اللہ، اگرچہ میں انہاں سب موجود سارے لوگاں جو سب تو چھوٹا میں ہاں، لیکن میں تھوڑا نال وعدہ کریں نہ تھی اول کل آخر تک میں تھوڑا مددگار ہو سا، میں ہر دم حاضر ہو سا، جتھا میری ضرورت ہو سی میں اپنی جان تھوڑی جان تو قربان کرے سا، تھوڑی فرمان تو قربان کرے سا، یہ میرا وعدہ ہے۔ نبی پاک فرمایا کہ اے گروہ قریش سن گنو، اللہ ہی کے وہی عبادت دے لائے کے، میں ہوں دا رسول ہوں، اور اے میرا چچا زاد بھائی ہے، اے میرے چچے جناب ابو طالب عمران دا بیٹے، چوتھے نمبر دا سب تو چھوٹا بیٹے، اور اللہ نے ایکو میرا مددگار اور میرا وسیع مقرر کر چھوڑے۔ جیڑا بندہ اللہ دی وحدانیت تے یقین رکھ دے اور اللہ دی توحید دا اقرار کریں دے، اور جیڑا بندہ میں کو اللہ دا رسول منیں دے اور میری رسالت تے ایمان و یقین رکھ دے، او کو چاہیے کہ وہ میرے این بھائی علی ابن ابی طالب دی اطاعت کرے، کیونکہ میرا وسیع غدیر خم تا نقطہ عروج ہے۔
وہ تو تکمیل دین دا دین ہے. پہلے دین جڑے دین تبلیغ کو قریش تھی، قریش کو دعوت ذل عشیرہ جے کو آکھا گیا. دعوت ذل عشیرہ جڑی ہوئی ہے مکہ دے وچ جناب ابو طالب 3 دن دعوت کیتی ہے. اون دے وچ علی دے وسیع ہون دا نبی پاک نے اعلان کیا. ٹھیک ہے، اس دے بعد تبلیغ جاری ہو گئی. جناب ابو طالب، اولاد ابو طالب، خاندان ابو طالب نبی پاک دے گرد گھیرا پا کے حاضر رہے، معاون رہے، مددگار رہے، غلامی دی حد تک ساتھ نبھایا. کفار دیاں زیادتیاں، ظلم، گستاخیاں اے تئیں کہ مکہ چھوڑ کے شیب ابی طالب 3 سال گزارنے پہ گئے. اتنی وڈی گواہی ہے اور تمچے انہاں بدبخت لوگاں دے منہ تے جڑے ایمان ابو طالب بھی شک کرنے کہ او پہاڑی ایک پہاڑ دی گھاٹی جن دے وچ 3 سال نبی پاک گزارے. کیوں گزارے؟ مکہ دے کفار اور مشرکین دے شرط بچن واسطے. اس گھاٹی کو اج بھی شیب ابی طالب آکھا گواہی ہے. کیسی گواہی ہے کہ ابو طالب الگ گئی، ابو طالب دا خاندان الگ گئی تے کفار مکہ اور مشرکین قریش اے الگ گئے. شیب ابی طالب دی گواہی واقعہ شیب ابی طالب تو گھن کے اور قیامت تک گواہی دے سیا. اور جڑے منکرین ایمان ابو طالب دے جنہیں اے واقعہ پڑھ دیں تو انہوں کو آکھنا پوندا ہے شیب ابی طالب بھی نبی پاک 3 سال رہے. اور جنہیں شیب ابی طالب دا لفظ آویں دا اس انہوں دی اپنے اس گستاخی دی از خود تردید ہو گئے. الغرض جڑا نبی پاک صادق اور امین 13 سال تبلیغ کی تھی مکہ دے وچ. 13 سال بعد اللہ دے حکم نال ہجرت فرمائی یسرب دے پاسے، مدینہ دے پاسے. اون ویلے تائیں مکہ دے وچ کافی سارے لوگ ہن جڑے نبی پاک تے ایمان گھن آئے ہن، جڑے کلمہ پڑھ چکے ہن، جڑے نبی دے نال ثابت قدم ہن. تمام تر مشکل حالات دے باوجود نبی پاک دا ساتھ رہندے پئے ہن. ایک اچھی خاصی تعداد، ایک اچھی خاصی جماعت صحابہ کرام دی پیدا ہو چکی ہے جڑی کلمہ پڑھ چکی ہے اور جڑی اپنے آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت صدویں دی. لیکن جنا حکم ہویا کہ اے نبی مکہ چھوڑ مدینے لگے تو تمام وہ ساتھی جانثار ساتھی، تمام صحابہ، انتہا دے عقیدت مند لوگ، ایمان رکھن والے لوگ سارے موجود ہن. لیکن ایک شخص وہ مددگار ہے دعوت ذل عشیرہ والا. دیکھو فرمایا کہ یا علی آج دی رات میرے بستر تے لیٹ ہو جائے. اور آج دی رات میرا بستر موت دا بستر ہے کیونکہ میرے گھر کو قریش مکہ نے گھیرا ہو اور ہر خاندان دا ایک ایک فرد جمع ہے میرے قتل واسطے. آج دی رات میرے بستر تے سم میں انہاں دے گھیرے چوں نکل کے آج رات مدینہ والے پاسے ٹر ویسا. سرکار فرمایا تو جدہ تو سمیندے پہ ہو یہ خطرے دے عالم ہی تو کیا میں یہ بہتر نہ اسی کہ تھوڑے نال چلا؟ فرمایا نہیں، بہتر تو یہ ہے کہ تو میرے نال چلیں آجاد. مگر تھوڑا کو تو پتہ ہے
کہ ایک کفار مکہ جڑے آج میرے قتل کرن واسطے جمع ہوئے، یہ تمام تر دشمنی اور مخالفت دے باوجود میں کو صادق بھی تسلیم کرے نے اور میں کو امین بھی آدھیں اور اپنی ساریاں امانتاں میرے کول رکھے نے۔ آج بھی انہاں سارے دشمناں اور قتل واسطے جمع ہونے والے لوگاں دیاں امانتاں میرے گھر موجود ہیں۔ میں یہ امانتاں انہاں میں کو امین سمجھ کے میرے حوالے کیتیاں، اور میں این دنیا چجے کو امین سمجھنا میں امانتاں ان دے حوالے کر کے بننا چاہتا ہوں۔ اور یا علی او امین تساں ہو، تو او امانتاں مولا علی دے حوالے کیتیاں گئیاں، اور او رات بستر نبی تے مولا علی گزرے، اور اس مولا علی دی زندگی دی واحد رات ہے جڑی مکمل رات مولا علی نندر کی تھی، نہیں تو کئی رات ایسی نہیں گزری مولا علی دی زندگی جڑا مولا پوری رات ستے رہے ہوئے، لیکن وہ بستر نبی دے موت دے خوف وچ تلواراں دے سائے دے وچ مولا علی ستے اور صبح امانتاں واپس کیتیاں اور واپس مدینہ تشریف لے گئے۔ تا ہر مقام تے مولا علی دی جڑی شان ہے وہ اتنا ایک طویل موضوع ہے کہ اگر قرآن تے آؤ تو اتنی آیات مولا علی علیہ السلام دی شان ہی چھن کے بیان کرو راندے تا پوری رات گزر ویسی۔ اگر نبی پاک دیاں حدیثاں دے بارے آؤ جن دے وچ مولا علی دی شان و عظمت بیان کیتی گئی، اگر وہ حدیثاں ونجے حدیثاں نہ مکسن۔ مدینہ پہنچ کے لا تعداد ایسے واقعات ان جن دے وچ عظمت علی بیان تھیندی ہے۔ مختصراً میں ایک دو گل بیان کر کے تے اپنے گفتگو دے نقطہ انجام تے پہنچا کہ ایک مواخات قائم کیتی گئی۔ مواخات کیا ہے؟ مواخات ہے کہ حکم ہویا خدا دا کہ اے میرے رسول یہ تمام جتنے لوگ موجود ان مہاجرین اور انصار انہاں سارا کو ایک دوجے دا بھائی بھائی بنا دے، اور جے کو تو بھائی بنے سے دوجے دا وہ مثل ہو سی سکے بیرا دے۔ اس عمل کو اس واقعے کو مواخات آکھا گے تاریخ جتھا مسلمانہ کو مسلمانہ دا بھیرا بنایا گیا۔ نبی پاک بنے دے گئے فلاں فلاں دا بھائی، فلاں فلاں دا بھائی، فلاں فلاں دا بھائی بنے دے گئے۔ پوری جتنے اس وقت جتنے لوگ کلمہ پڑھ چکے ہیں، جتنے لوگ امتی داخل ہیں، جڑے لوگ صحابہ ہیں، انہاں سارا کو بھائی بھائی بنا دیتا گیا۔ اچانک لوگاں دیٹھا کہ سارے لوگ مک گئے اور مولا علی باقی رہ گئے۔ ایک صحابی عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے ایک دوجے دے بھائی بن گئے اور علی ابن ابی طالب باقی رہ گئے، پیچھو تو کوئی صحابی بھی نہیں بچا، علی دا بھائی کون بن سی؟ نبی پاک فرمایا کہ علی دا بھائی میں، یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، یا علی تو میرا بھائی ہیں دنیا دے وچی اور آخرت دے وچی۔ تو اگر مواخات ہوئے تو ان دے وچی علی بے مثل نظر آنا۔ اگر اسلام نے ابتدائی جنگاں دی گل آونی، بدر دے وچ 313 بندے گھن کے گئے نبی پاک، اگو 1000 کافر پوری تیاری نہ لے، بے شمار اسلحہ، بے شمار گھوڑے، بے شمار پیسے، کھاون پیون دا سامان، انہوں انتہائی بے سر و سامانی دے حالات، ٹھیک ہے۔ اور یہ او جنگے جن دے وچ نبی دے 313 بندے ایسی بے جگری نہ لڑے کہ 1000 بندے کو شکست ہو گئی، اور قرآن آدھ ہے کہ اللہ فرمایا کہ اے میرا نبی انہاں دی اور کم سامان حرب تو پریشان نہ ہو اپنے لشکر دی، اور میں فرشتے بھیجے سا۔ اور اے او جنگے جن دے وچ جیڑا جو لڑا سو لڑا، سونا لڑا ہر کوئی، لیکن جناب حمزہ بن عبد المطلب تے جناب علی ابن ابی طالب دو او جنگ جو ہن کہ جنہ عام جنگی روایت تو ہٹ کے دوہیں بندان دو تلوارہ نال جنگ کی جنگ، اور شمشیر زنی دے اسرار و رموز کو سمجھانا لے
بندے جاننے کہ ایک وقت ایک بندہ دو تلوارہ نہیں چلا سکتا، کیونکہ ان دے نال ذہن دی جڑا ارتکاز توجہ ہے وہ ایک تلوار والے پاسے ہو سکتا ہے، ایک وقت دو ہتھاں تے دو تلواراں تے انسان دا دماغ نہیں کم کر سکتا۔ لیکن او جنگ بدر جاندے بھی حمزہ بن عبد المطلب اور علی ابن ابی طالب دو ہتھاں تے دو تلواراں نال لڑے، ٹھیک ہے۔ عتبہ، شیبہ، ولید یا ملعون جہنم واصل ہوئے، جنہاں دا مہنا یزید واقعہ کربلا دے بعد اہل بیت دی پیشی تے یزید مہنا دیتا آئی کہ کاش اج میرے او مقتولین بدر ہوندے، دے تھے کہ میں آل احمد تو انہاں دا کی میں بدلہ کیتے۔ اے او عتبہ، شیبہ، ولید اور او ملعون لوگ ہیں، اکابرین بنو امیہ۔ احد دیکھ گنو کہ مسلمانہ دا لشکر غالب آیا، اور اس دے بعد جب کفار پسوائی اختیار کی تھی تو مسلمانہ دے ایک دستے نے فرمان رسول دا کوئی یاد نہ رکھا، فرمان رسول دی خلاف ورزی کر دے ہوئے اپنی جھا چھوڑی تھی۔ مشرکین مکہ اپنے سردار خالد بن ولید دی سرکردگی دوبارہ حملہ کی تھا، مسلمانوں دے پیر اکھڑ گئے، لشکر تتر بتر ہو گیا، سرکار دو عالم زخمی ہو گئے، کثیر تعداد صحابہ دی نس گئی، کوئی اوت پہاڑ تک چڑھے گئے، کئی جنگ مکن دے 3 دن بعد واپس گھر پہنچے، بس جڑے قرار ہن اوہ قرار رہے، جڑے نسن والے ہن وہ نس گئے۔ جناب حمزہ بن عبد المطلب، جناب علی ابن ابی طالب، یہ او جنگ گئی جن دے وچ کثرت نال صحابہ شہید بھی ہو گئے، ایک بڑی تعداد نس گئی، اور جناب حمزہ بن عبد المطلب جے کو بجاپت دو لقب انہوں دے اسد اللہ و اسد الرسول، وہ شہید ہو گئے، اور مولا علی نے بے مثال جنگ لڑی، اور کیسی ہر جنگ دے اتے دیکھ گنو کہ کیا کیا کمالات اور کیا کیا عطاواں ہویاں خدا دیاں، کہ جنگ کریں دے ہوئے جنہ تلوار ٹوٹ گئی تو نبی پاک نے اپنی تلوار دے دی تھی، وہ تلوار بھی نبی پاک دا دفاع کریں دے ہوئے ٹوٹ گئی تو سرکار نے ایک درخت دی شاخ تروڑ کے دی تھی، وہ تلوار بن گئی، جنہ وہ بھی ٹوٹ گئی تو سرکار ارادہ کیتا کہ دوجی شاخ کو ہتھ پا کے دے علی کو دیواں، جناب جبریل ذوالفقار کن کے حاضر ہوئے تے کہندی تلوار، چنگے ہو سن سارے لوگ، بڑے بڑے عظیم لوگ ہو سن، جی میں کوئی ہو سی پیا ہو سی، لیکن جناب جبریل کہندے واسطے تلوار گھن کے نہیں ہے، جی میں احد میدان علی واسطے ہیں، اور قرآن گواہی دیتی ہے اِنَّا أَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِي بَاسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ، کہ احد نہیں میں وہ لوہا نازل کیتا تے جن دے ذریعے لوگاں دا دفاع ہویا اور لوگاں دے بڑے فائدے ہو گئے۔ الغرض جتنے واقعات جنگاں دے ہیں، اگو خندق دیکھ گنو، ان تے علی دی عظمت تے مہرہ لگ گئی، خندق کھٹی گئی، ایک ملعون پہنچ گیا، جنہ ان دے مقابلے دے بھی مولا علی کو عمر بن عبدالود دے مقابلے بھیجا گیا، تو کیا فرمایا نبی کہ برز الایمان کل ہی الی الکفر کل، سارے دا سارا ایمان سارے دے سارے کفر دے مقابل میں علی دی عظمت تے کل ایمان دی مہر لگ حسن، بڑے بڑے عظیم لوگ حسن امتی، کل ایمان دی مہر صرف علی تے، اور ان جنگ دے وچ جنہ مولا دی ایک ضرب نال ملعون جہنم واصل تھی عمر بن عبدالود، تو کیا ایک بئی مہر لگ ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، کہ علی دی یوم خندق دی ایک ضرب ثقلین دی عبادت تو افضل کرا۔ خیبر دیکھ گنو، 39 دین فتح نہ ہوئی، 40 دیاں دا وعدہ آئی، آخری دین جناب دا سڑنا، مولا علی دا پہنچنا، جنگ مرحب حارس اندر جائیں لوگ قتل ہونے، اور یاد رکھیں تو سارے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، نیٹ دا دور ہے،
اسرائیل یہودی مسلمانوں دے ازلی دشمن اج بھی اتھا ایک طبقہ ہے اور جڑے انتہا دے مذہبی جنونی لوگ ہیں وہ یہ گل آدھن کہ ہک او وقت ہے جدہ سارے مضبوط ترین ذہین ترین اور شجاع ترین لوگ موجود ہیں سرزمین عرب تے، اور اگر مرہب قتل نہ ہوندا تو دنیا دا سب تو بڑا مذہب یہودیت ہوندا اور مرہب تو بڑا حکمران نہ ہوندا کہ گل ایویں ہے کہ یا عرب محمد بن عبداللہ دے قبضے چ ویندا ہے یا مرہب یہودی دے قبضے چ ویندا ہے۔ اگر ان جنگ خیبر دے 40ویں دن علی ابن ابی طالب مرہب انتر اور حارث کو قتل نہ کریں دا تو جڑا مقام بعد چامن والے وقتاں دے وچ مسلماناں کو حاصل ہویا وہ یہودیاں کو حاصل ہو گیا۔ اج بھی وہ بغض رکھ دیں اور کچھ تھوڑے عرصے دی گل ہے ایک لڑائی دے وچ کوئی میزائل وغیرہ حزب اللہ اہلاں دی طرف اسرائیل تے چلے تو اس دے بعد انہاں دا حوصلہ ودھاون واسطے ایک مظاہرہ تھیا، وہ مظاہرے دے وچ لوکاں ایک مظاہرین ایک پلے کارڈ چایا ہویا ہے، انہاں آکھائی کہ بس مسلمان بس ہن تساں سارے تے فتح حاصل نہ کر سکتے، اور ان دے انگلش ہی لکھا ہوا ہے خیبر واز یور لاسٹ وکٹری، کہ تھوڑی وہ جنگ ہے خیبر بس تساں سارے کو نہ جیت سکتے۔ انہاں مطلب یہ کہ آج اساں خیبر کو یاد کر کھڑ دیں، یہودی بھی نہیں بھولے، انہاں کو او خیبر دا ساڑ او خیبر دی جلن آج بھی موجود۔ ہنین دی جنگ دیکھ گئے، ہنین دے پاسے گئی، چونکہ وقت مختصر ہے میں انہاں جنگاں دی تفصیلاں بیان نہ کریں گا پیا، لیکن وہ بھی بڑی بے مثل جنگ گئی کہ جتنا ایک وادی ہنین وچ مسلمانوں دا لشکر پہنچا تے اچانک حملہ ہو گیا، اور حملہ اتنا شدید ہویا کہ مولا علی لڑ دے رہے وہ لشکر دے، نبی پاک گھوڑے تے رہ گئے، دو بندے ایسے ہن جڑے سجے کھبے نبی دے گھوڑے دیاں رکابہ نپ کے کھڑے ہن تے ہک مولا علی جنگ کی تھی، اور ایسی بے مثل جنگ کی تھی کہ مولا فتح حاصل کی تھی، وہ لشکر دا سردار اور نامی گرامی بندے مولا قتل کی تھے، تائیں مولا کو آگئے فاتح بدر و ہنین، ہنین دی جنگ دے بھی جو مولا دے عظمت شجاعت اور کمالات انہوں بدر تو گمت کیا، اور دوجہ پہلو تے دیکھ گنو جو اہم واقعہ تھے، جو عظمتاں تے برکتاں تے طہارتاں دے نزول تھیں، وہ علی ابن ابی طالب دی زوجہ علی ابن ابی طالب دے بچوں دے واقعات تھیں۔ اگر گل تھئیے آیت تطہیر دا نزول تھے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو این آیت دی شان نزول دے وقت چادر یمانی دے تلے سرکار دو عالم آئے، مولا علی ہے، جناب حسنین کریمین آئے، اور جناب سیدہ فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہا آئے، اور انہیں بھی جناب جبریل نازل ہوئے، تو یہ آیت گھن کے نازل ہوئے کہ اللہ پاک فرمائندہ پہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، نال فرمایا کہ اللہ آدھا پہ اپنے آسمانی مخلوق کو، اپنے فرشتہ کو، ساکنان عرش کو، کہ اگر یہ پن جڑے چادر دے تلے جمع ہین، اگر میں انہاں کو نہ بناوا ہا تو نہ کائنات بناوا ہا، نہ کائنات دے اندر موجود کوئی چیز بناوا ہا، نہ کائنات دے اندر موجود کوئی مخلوق بناوا ہا۔ تو چنگے لوگ حسن امت بڑے بڑے صاحب مقام اسا کہنا مقام گھٹاون دی کوشش نہیں کریں گے، لیکن آیت تطہیر علی اور ان دے خاندان تے علی دی فیملی تے نازل ہے، نہ کوئی بھی بندہ اندہ دعویٰ کر سکتا ہے تے نہ دعویٰ کرن دی اہلیت اور دعویٰ کرن دا مقام رکھتا ہے۔ اور جدہ نجران دے عیسائیاں نال مقابلہ ہو گیا تے آیت نازل ہو گئی،
آیات پڑھن تے انہاں دے ترجمے کرن دا وقت نہیں، میں اختصار کول کم گھن دے ہوئے جن آ گیا کہ اے نبی انہاں کو آکھ دے کہ تساں بھی اپنیاں جاناں گھناؤ، اپنیاں عورتاں گھناؤ، اپنے بچے گھناؤ، تے سارے مل کے اللہ دے کو دعا کرنے ہیں تے جھوٹاں تے لعنتاں کرنے ہیں، جڑے جھوٹے ہون انہاں تے عذاب نازل تھی۔ بڑے باریک جے نکتے ہیں، انفسنا اپنیاں جاناں، گل تا نبی پاک تے آیا، ان حکم تا نبی پاک تے آیا، پوری امت تمام صحابہ درمیان ایک سوال کھڑا ہویا کہ جانا جو آکھا نے انفسنا وانفسکم، کہ جانا نال جان کیڑی بئی جان مان سکتی ہے؟ تو اتھا دنیا ڈٹھا، امت ڈٹھا، تاریخ ہی مہر لگی پئی ہے کہ انفسنا، ایک آپ، ایک علی ابن ابی طالب، اور جب بندہ پوچھا کہ علی انفسنا جانا، ایڈو جانا دے وچ علی کی میں ہے، تو نبی اپنی تاریخی حدیث فرمائی کہ یا علی نفسوں کا نفسی، روحوں کا روحی، جسموں کا جسمی، دموں کا دمی، لحموں کا لحمی، یا علی تیرا نفس اور میرا نفس، تیرا جسم اور میرا جسم، تیرا روح اور میری روح، تیرا خون اور میرا خون، تیرا گوشت اور میرا گوشت ایک ہے۔ نساءنا و نساؤکم، اساں اپنی عورتاں گھنانے ہیں تو اساں اپنی عورتاں گھنانے، اتھاں بھی عورتاں دی جاتے صرف ایک عورت دا انتخاب ہویا، حالانکہ نبی پاک دیاں زوجہ موجود ہن، بیبیاں حرم پاک موجود ہن، امہات المومنین موجود ہن، باقی بھی رشتہ دار اور عزیز و اقارب موجود ہن، لیکن ایک بی بی دا انتخاب تھیا اور وہ علی دی زوجہ ہے۔ ابناءنا و ابناؤکم، تو سہی اپنے بال کی نہ ہوتے، میں ہی اپنے بال کی نہ ہوتے۔ اور قرآن دا حکم ہے کہ تفقہو فی الدین، دین غور کرو، دین فکر کرو، دین کہیں زد بازی ڈالا نہیں، اساں دوویں فقراء لوگ ہیں، اساں تو حسینی جلالی فقیر ہیں، درویش لوگ ہیں، خانقاہ والے لوگ ہیں، سادہ دوویں نفرتاں دا درس نہیں، اور نفرتاں ذہن وچ رکھ کے کوئی بندہ کدیں کہ نتیجے تے پہنچ بھی نہیں سکتا۔ بہت سارے بندے جڑے سمجھے نے یا دعویٰ رکھ دیں یا انہاں دی دانش یا انہاں دی دانش دے وچ اے ہے کہ کوئی ایسیاں بیٹیاں بھی موجود ہیں نبی پاک دیاں، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دے علاوہ، تو اس زمین وچ بہت واقعات اور آیتاں پیش کیتیاں وائیں سکدیاں اور حدیثاں پیش کیتیاں وائیں سکدیاں، لیکن یہ جڑی آیت مباہلہ ہے اور آج 18 دی رات ہے، جڑے سال آخری سال 10 ہجری ہے، جن دی ذی الحج ہے، یہ آخری مہینہ ہے، اگو 11 ہجری شروع ہویا اور 11 ہجری نبی پاک دے دنیا تو پردہ فرماون دا سال ہے۔ اس سے 18 ذی الحج 10 ہجری کو واقعہ غدیر قم پیش آیا، اور ان دے چند نہیں بعد 24 ذی الحج 10 ہجری کو واقعہ مباہلہ پیش آیا، صرف 6 دن بعد، اور اس دے بیچ دیکھ گنو اگر اہل دانش کو، اہل فکر کو ایک دعوت فکر دیندہ پیاں صرف ایک جملے دی تے میں گل کو اگتے ٹورا کہ اگر کوئی دیگر اولاد جناب سیدہ سلام اللہ علیہا دے علاوہ بھی موجود ہے تا نساءنا دے وچ کوئی بھی بی بھی آوے، اہل دانش واسطے، اہل فکر واسطے غور دیں گا۔ بہرحال
ایویں جیڑی رات شب ہجرت بستر تے ستے ہیں اون دے وچ آیتاں نازل ہوئیاں اور رضاماں دی گل ہوئی کہ ایسے لوگ جنہیں اللہ دیاں رضاماں خرید روزے رکھے گئے، افطاری دے وقت آ کے سائل نے صدا لائی، ایویں بیٹھے ہیں اور کیا عظمت ہے، جناب مولا علی علیہ السلام نے ایک لقمہ توڑا ہی روٹی کا، اجا مولا دے ہاتھ ہی ٹوٹا لقمہ، دروازے تے سائل صدا لائی، مولا لقمہ رکھ لیتا، جناب فضہ کو آکھا کہ ون کے سائل کو ون کے روٹیاں دے دے ہوا دے میں بکھا، اور وہ کو دسیں کہ اے ترٹا ہویا لقمہ والا روٹی دے اتے پیئے، تیری آواز تو پہلے علی تروڑ چکا ہے، خفا نتی میں بھلا میں رکھ چھوڑے تھے آج آواز سنی لے، تیری آواز تو پہلے لقمہ تروڑ ہے۔ دوجے دین وقت سائل آئے، وقت روٹی کھن گئے، وقت افطاری دے ٹائم وقت سائل آئے، وقت روٹی کھن گئے، بڑے بڑے لوگاں ثقافتاں کی کیوں سے، بڑے بڑے لوگاں اللہ دی راہ بہت کچھ دیتا ہو سی، لیکن تمام حق پرست اور انصاف پسند محققین اور مفسرین دا اتفاق ہے کہ اس طرح دیاں لی افطاری دے ٹائم تے آمن والے واقعات تے روٹی دیمن تے سورہ دہر نازل تھی، سورہ دہر دیاں آیتاں اس واقعے دی شان اچ نازل تھی، اور بڑے بڑے لوگاں زکاتاں دیتیاں تے بڑے بڑے لوگاں بڑیاں بڑیاں سخاوتاں کیتیاں تے بڑے بڑے لوگاں بڑا کچھ تقسیم کیتا ہو سی، یقیناً کیتا ہو سی، لیکن جداں نماز شروع ہے دوران جماعت ہی بندہ آکے صدا دیں دے کہ ہے کوئی جڑا میری مدد کرے، ہے کوئی جڑا اللہ دے نام تے میں کو دے وے، چونکہ نماز جاری ہے کہہ نہیں دیتا، وہ کہ اللہ گواہ رہے تیرے گھر ہی تیرے بنداں دے سامنے منگا ہی تیرے نام تے منگم دے کہہ نہیں دیتا، میں خالی ویلا رہی۔ اس ٹائم اللہ اکبر ہوئے اور رکوع گئے، مولا امیر علیہ السلام دے نالو گزران لگے، مولا ہی میں اپنی انگلی کو حرکت دیتی ہے، رکوع دے دوران اپنے گھٹنے تے رکھی ہوئی ہاتھ ایک انگلی کو حرکت دیتی ہے، سائل سمجھ گئی ہے، وہ انگوٹھی اتار چھوڑ، اور انگوٹھی وہ اتنی بے مثل انگوٹھی ہے کہ انیاں کئی نسلوں دی ضروریات ختم ہو گئی، ٹھیک ہے، اور اتھاں بڑے بڑے لوگاں ثقافتاں کی کیوں سے، لیکن ایسیاں مورہاں نہیں لگیاں جنیاں قرآن نے لائیاں، انما ولیکم اللہ، ٹھیک ہے، میں پہلے آکھا میں ساریاں آیات تے انہاں دے ترجمے اس گل انہاں میں لپیا کہ وقت دا اختصار تو سہیں تھکے بیٹھے ہو سو، لیکن یعنی کیا آکھا خدا کہ بے شک اللہ ولی ہے، ان دا رسول ولی ہے، اور حالت رکوع دے وچ زکات دیون والا ولی، ترے ولیاں دا ذکر کیا، اللہ بے شک ولی ہے۔ تب مولا علی کو جدہ غدیر قوم وچ مولا آکھا گے اوکن پہلے بھی اور جدہ وسیع و ولی قرار دیتا گے، دعوت ذولا شیرت 10-11 سال دی عمر چی علی کو وسیع صدا گے، یہ کوئی نویں گل نہیں، اور قدم قدم تے علی دی شجاعت تے بھی آیتاں نازل تھی ہیں، اور اساں درویش لوگ ہیں، اساں کسے فرقہ وارانہ نفرتاں تے یقین نہیں رکھ دے، بڑے بڑے عظیم لوگ نبی پاک دے نال گزرے، بڑے بڑے صحابہ نال گزرے، صدقین نال کوئی اختلاف نہیں، لیکن جنہاں دے لڑ اساں لگے ہوئے ہیں، جنہاں دی پیروی اساں کرنے ہیں، جنہاں دی ولایت تے اساں ایمان رکھنے ہیں، اساں تک سادے کل تو اتنی ہی ساری زندگی مختصر ہے، ساری فہم و فراست، سادہ تدبر اتنا مختصر اور محدود اور ناقص ہے کہ جیڑیاں ہستیاں تے ایمان رکھ دے ہیں اساں تو انہاں دی شان کوئی نہیں سمجھ سکے کہ ہور تے غور کرن دا تو سارے کول وقت ہی نہیں ملتا تے ساریاں زندگیاں اتنی مختصر بنائیاں خدا،
ٹھیک ہے، لیکن فرق کیا ہے باقی امت اور باقی صحابہ تے علی مرتضیٰ دے کہ علی مرتضیٰ نے ہی کم کیتے، اون دی تصدیق واسطے آیت نازل ہو گئی تے صحابہ کرام ایک آیت نازل ہوئیے ود اون آیت تے انہاں عمل کی، آیت پہلے نازل ہوئیے صحابہ کرام بعد ہی عمل کیتے، علی پہلے عمل کیتا ہے، آیت تو نازل تھی، علی دے عمل دی تصدیق تھی۔ تو میرے بھراؤ مومنو، اج دی گل میں صرف چونکہ علی یہ بڑا موضوع ہے کہ این کائنات دی جتنا عمر ہے نا او عمری گھٹے علی بیان کرام واسطے، لیکن مولا تھوک جزائے خیر دے وے، گرمی دے موسم رات دے ویلے تو سنبھے کی گال سنی، وہاں پہلے ذاکرین کو بھی سنا، بس 10 سال گزر گئے مدینہ دے وچ، 40 سال دی عمر دے وچ دعوت ذل عشیرہ ہوئی ہے مکہ دے وچ، جن دے وچ جناب ابو طالب کفار کو صدا ہے، مشرکین مکہ کو صدا ہے، جن دے وچ اللہ دی وحدانیت دا اعلان کیتا ہے، نبی پاک گل یاد ہے میری اپنی رسالت دا اعلان کیتا ہے، مدد طلب کیتی ہے، ایک مددگار اٹھا ہے، ظاہری طور تے انہاں بچپن دا سن ہے، مولا فرمایا ہے کہ اے میرا وسیع ہے جڑا ان دی اطاعت کرے سی او تے میں بھی راضی ہو سا اور میرا اللہ بھی راضی ہو سی، وقت گزردا گیا او مددگار ہر جنگ چی نال، ہجرت چی نال، اوکھ چی نال، سوکھ چی نال، موافات چی نال، اور اس نبی دی دختر نیک اختر جن دے بارے فرمایا کہ اگر علی نہ ہوندا، اگر اللہ دی ذات علی کو خلق نہ کرے ہا تو این کائنات ایسا بندہ میں کو نظر نہیں آندا جیڑا ہم سر ہوئے میری بیٹی دا اور جے کو میں اپنی بیٹی دا رشتہ دے۔ اے علی دے اعزاز، علی دے کمالات جاری ہوندا نالے علی 40 سال مکہ گزر گئے، اعلان نبوت ہو گئے، اعلان نبوت دے بعد 13 سال مکہ مزید گزر گئے، نبی پاک دی ظاہری عمر مبارک 53 سال ہو گئی ہے، ہجرت دا حکم تھی گئے، مدینہ پہنچ گئے، لا تعداد واقعات جن دے جو تھوڑے واقعات میں مختصراً تھوڑی خدمتی پیش کی تین، 10 سال گزر گئے، نبی دی عمر مبارک 63 سال بن گئی ہے، 10 ہجری آ گئی ہے، حج جدہ ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ دی تعمیر کی تھی، کہیں نہ کہیں صورت ہر دور حج جاری ہے، لیکن امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے جدہ حج فرض تھی ہے او 10 ہجری فرض تھی ہے، اے جڑا حج نبی پاک نے پڑھے یہ کو تاریخ اور تمام امت حجت الوداع آدھی ہے کہ آخری حج، اے پہلا فرض حج ہے، یہ پہلا بھی اور آخری بھی سرکار دو عالم، حج ادا ہو گیا۔ میں اپنے موضوع تے چند جملے آپ کے دعا کرے سا، حج ادا ہو گیا، حج دے بعد سرکار دو عالم نے ایک تاریخی خطبہ دیتا جب اج بھی مسلمانہ دے تمام مسالک بھی بطور نمونہ پیش کریں ہیں، اور اج بھی دنیا دے اگر تسا دیکھ گنو یقیناً اقوام متحدہ بنائی گئی، لیگ آف نیشنز پہلے اقوام متحدہ کو پہلے لیگ آف نیشنز بنائی گئی، تمام نے سرکار دا او خطبہ جن دے وچ انسانی مساوات دی گل کیتی گئی ہے او کو ہی فالو کیتا، ایسا عظیم خطبہ ہے۔ الغرض ساری گلاں بیان کرنے دے بعد اپنی امت کو، اپنے صحابہ کرام کو سرکار نے ہی گل فرمایا کہ اے بندگان خدا، کیا تساں اس گل دی گواہی دیندے ہو کہ اللہ دا دین، اللہ دا پیغام میں تھوڑے دی پہنچا دیتا ہے اور تساں میری گل سمجھ گئے ہو؟ تمام لوگاں یک زبان ہو کے اس گل دا اقرار کیتا کہ بے شک یا رسول اللہ تساں سارے تک پیغام اللہ دا پہنچا دیتا ہے، دین سارے دی پہنچے اور اسا سمجھ بھی گئے، یعنی دین تے
جنہاں کو تبلیغ کی گئی ہے انہاں تصدیق کر دی تھی، انہاں دی طرفوں سند مل گئی، واپسی دے رستے اختیار تھے۔ مکہ کل بہروں ایک مقام تھوڑے سنے ہوئے واقعات بارہا تھوڑیاں پڑھی ہوئی ہیں گلاں مشہور اور تاریخی واقعہ کہ دیکھ لوگاں دی چاہت کچھ ہوندی ہے، لوگاں دی فہم و فراست کچھ ہوندی ہے، اللہ دی مشیت، اللہ دی مرضی، اللہ دے احکام، اللہ دیاں رضاواں کچھ اور ہوندیاں۔ جتھا لوگاں آکھ دیتا ہے کہ بے شک یا رسول اللہ دین مکمل ہو گئے اور اسا سمجھ گئے، لیکن جی میں مکہ چھوڑے تو جناب جبریل نازل تھے، سورہ مائدہ دی آیتیں قرآن پاک ہر گھر ہی موجود ہے، مسلمانوں دے ہر مسلک ہر فرقے دے گھر موجود ہے، اور اندے وچ ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل من ربک۔ آیت میں پہلے بھی عرض کیجئے کہ میں ساری آیتاں پڑھ کے ان کا ترجمہ نہ کیا کریں دا، مطلب یہ ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل، کہ اے نبی جو کچھ تیرے رب دی طرفوں تیرے تے نازل ہوئے وہ پہنچا دے انہاں لوگاں تک۔ اور یہ وہ آیت ہے جن دے وچ اگلے جملوں دے وچ تھوڑی سختی دا حکم ہے، ناراضگی نعوذ باللہ نہیں، ایک پیغام دے وچ سخت الفاظ استعمال ہیں۔ کیوں ہی ساری تو ضرورت نہیں، اللہ اپنے نبی نال گل کیا کرے کہ اے میرے نبی، اے میرے رسول، یا ایھا الرسول، وہ کھل کے بیان نے بلغ تبلیغ کر دی جیڑی گل تے نازل ہوئی ہے انہاں لوگوں نے اگوئی کہ اگر وہ گل بیان نہ ہوئی تو گویا رسالت دا کوئی کم نہ ہویا، بڑا سخت یہ حکم۔ نال اسے آیت ہی اللہ فرمایا کہ اللہ لوگاں دے شرطوں تیری حفاظت کرے سی۔ اگو اتھیں اللہ نے بھی کل کی کیا کہا، پہلے تو حکم نہیں تھا، اتو آکھا اللہ لوگاں دے شرطوں تیری حفاظت کرے سی، نال آکھا کہ اللہ کفر کرانا لی قوم دی کدیں ہدایت نہیں کرے۔ یہ آیت ہے قافلہ ٹردے مقام غدیر خم تے رک گیا، یہ وہ مقام ہے جتوں کئی رستے مختلف شہراں تو نکل دے ہن۔ اتھائیں وہ مشہور واقعہ پیش آیا کہ جتھاں سرکار نے جڑے بندے موجود ہیں انہوں کو رکن دا حکم دیتا، جڑے بندے ٹر گئے ہیں انہوں کو واپس آون دا حکم دیتا۔ اور مختصراً میں یہ واقعہ بیان کرا کہ جنہ سارے لوگ جمع ہو گئے تو سارے صحابہ دے جڑے اٹھن تے انہوں اٹھن دے جڑے پلان وہ پلان جمع کر کے انہوں کو ایک ممبر دی صورت ہی رکھا گیا، اور او جڑا پلانا دا ممبر بنا وہ صاف ظاہر ہے کہ اتنی کثیر تعدادی لوگاں تو پلانا دا ممبر بہت بلند ہو گیا، اور اس بلند ممبر تے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف گن گئے، لوگوں کو مخاطب کیتا، آقا اے میری امت اج میں تو کوئی خاص پیغام دینا چاہتا۔ جنہیں لوگ متوجہ ہو گئے تو نبی پاک نے جی میں وہ کھڑے ہن بہ گئے، بہ کے تے تلے کھڑے ہوئے لوگاں دے وچ سامنے مولا علی تشریف فرما ہن، آکھا یا علی میرے قریب آ۔ مولا علی قریب ہے، مولا نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک مولا علی دو ودھایا، مولا علی نے اپنا ہاتھ مولا رسول خدا دے ہتھیں دیتا، اور دیکھڑا لا دیکھا کہ نبی پاک نے ایمیں چایا علی کو ایک ہلکے جائیں جھٹکے نہ تے ایمیں اٹھا کے تے پلانا لے وہ ممبر تے رکھا، اور لوگ حیران رہ گئے کہ یہ کیویں ہوئے،
کہ اتنے ہلکے جائیں اشارے نال کہ علی جتنا ہی طاقتور انسان زمین تو پلانا تیار. الگر نبی پاک نے سامنے والے لوگوں کو مخاطب کی آکھا کہ اے بندگان خدا میں کو جان دیو میں کون ہوں. لوگاں آکھا تساں اللہ دے رسول ہو، اساں تھوڑی امت ہیں، تساں محمد بن عبداللہ محمد رسول اللہ اساں پہچان گئے. نال فرمایا کہ یہ بندہ جڑا میرے نال شخص ہے یہ کو جان دیو. سامنے والے بندہ آکھا بے شک جاننے ہیں، تھوڑے بھائی ہیں، تھوڑے چاچے دے بیٹے ہیں علی ابن ابی طالب. مولا نے دوجی طرف رخ کیتا، پتہ مولا اون دے بعد تیجی پاسے رخ کیتا، بعد مولا نے چوتھے پاسے رخ کیتا. تمام لوگوں کو اپنا تے تعارف کرایا. کوئی بندہ ایسا اس مجمع میں موجود نہیں جیڑا آکھے کہ میں سرکار تھوا کو نہیں سی آتا یا نال علی شخص کو نہیں سی آتا. سارا تعارف کراون دے بعد مولا نے مشہور و معروف خطبہ غدیر دیتا، جن دے مولا فرمایا کہ اے لوگو میری گل سنو اور یاد رکھے، من کنت مولا ہو فہاز علی مولا، کہ جائیں جائیں دا میں مولا ہاں اون دا اے علی بھی مولا ہے. اے او مبارک خبر ہے، اے او مبارک گھڑی ہے جن دے وچ ولایت امیر المومنین دا اعلان ہویا. اور جیڑا کم دا آغاز مکہ جے دعوت ذل عشیرت تھیا ہے، ان دا نقطہ انجام غدیر خم چھیا ہوئی کہ جے کو وسیع دعوت ذل عشیرت وچ مقرر کیتاس او کو اپنا جانشین اور امت دا مولا غدیر خم دے وچ مقرر کیتا. جنہ یہ کم ہو گیا تا خود ایک آیت نازل ہوئی. کیا آیت نازل ہوئی کہ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اليوم اج دے لیے اکملت لکم دینکم، میں تیرے واسطے تیرا دین مکمل کر چھوڑے. نبی اليوم اکملت لکم دینکم، میں تھوڑے واسطے تھوڑا دین مکمل کروں. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، کیسی کمال دی گل ہے. کدہیں ساری تا جرت ہی نہیں کہ لفظ آکھوں کہ اللہ دیاں نعمتاں تمام ہو سکدیاں. نعمت تا اللہ دیاں جاری ہو ساری ہیں، نہ انہاں دی کوئی حد دے تے نہ کوئی انہاں دی لیمٹ ہے. لیکن خدا خود آکھے اتممت علیکم نعمتی، میریاں نعمتاں تمام ہو گئیں. ورضیت لکم الاسلام دینا، تیرے واسطے آج دین اسلام پسند کر چھوڑ. اے او مبارک گھڑی ہے 18 ذی الحج دا ہجری، جن دی یاد تو سے جمع بیٹھے ہو جو کل مومنین یاد منے سے. ایک سوال ہے تھوڑے تے بھی کوئی ویڈیو پیغام دے ذریعے کہیں سنانا لے مومنین دے بھی ہے، امت دے ہر طبقے کو لے کہ واقعہ غدیر قوم پیش آئے 18 ذی الحج دا ہجری. ہن اگو سال شروع تھے سن 11 ہجری، پہلا مہینہ ہے سال دا محرم، دوجہ ہے سفر، تریجہ ہے ربیع الاول. برادران اہل سنت دا اے عقیدہ ہے یا انہاں دی اے تاریخ ہے کہ محرم، سفر اور ربیع الاول دی 12 تاریخ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا تو پردہ فرمائے. اہل سنت تاریخ یا دیئے کہ 12 ربیع الاول. ٹھیک ہو گیا. ہن اس تاریخ دی بحثی چینے میں شیعہ تاریخ کیا دیئے، شیعہ عقائد کیا دن کہ وہ دن 11 ہجری دے ویچ محرم گزرا، سفر دے آخری دہاڑے
28 سفر کو سرکار دو عالم نے دنیا تو پردہ فرمایا. بحث چی نہیں پونے شیعہ دے پین 28 سفر, اہل سنت دے پین 12 ربیع الاول. چلو بھی 14 دیاں دا فرق آن ہے, صرف لمبا فرق نہیں آن, صرف 14 دیاں دا فرق آن ہے. او 12 ربیع الاول من گنو تے بھامیں 28 سفر من گنو. سوال امت دے سارے طبقاں کو لے کہ 18 ذی الحج کو اگو 28 سفر یا 12 ربیع الاول تک کیسا ایڑا بڑا کم تھی ہے جیڑا پہلے کوئی نہیں تھیا تے او کم ہو ونجن تے اللہ نے دین تے کامل دی مہر لائیے, اکمال دین تے مہر لا دیتی ہے, اتمام نعمت تے مہر لا دیتی ہے. کیڑا کم تھا؟ کیا نماز پنج جگانا جڑیاں ہی یا نماز جو بھی فرائض ہیں, جو بھی واجبات ہیں, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, کوئی ایسا عمل جیڑا واقعہ غدیر خم کل پہلے کچھ مختلف صورتی چ ہوئے تے واقعہ غدیر خم تے کہ جدہ بلغ ما انزل دی آیت آئی تے اس کو کوئی دوجی شکل ملی ہوئے. مثلا اگر نماز دیاں رکعتاں اور یا نماز دے اوقات کم ہومن تے اس آیت دے بعد زیادہ ہوئے ہومن یا کم ہوئے ہومن, یا روزے فرض نہ ہومن تے این دے بعد فرض تھائے ہومن, یا روزے کم ہومن تے 3 پورے تھائے ہومن, یا حج فرض نہ ہوئے تے فرض ہوئے ہوئے, حج تا فرض ہو چکا ہی کر کے آئے کھڑے ہیں, یا جہاد فرض نہ ہوئے تے ہویا ہوئے. کوئی ایسا بڑا اہم کم دین دا جیڑا اس دوران یعنی 18 ذی الحج 10 ہجری کو گن کے 28 سفر 11 ہجری یا بقول اہل سنت بھائیاں دے 12 ذی الحج 12 ربیع الاول 11 ہجری این دوران کوئی کم ہوئی ایسا بڑا کم چیلنج ہے تمام محققین مفسرین مورخین کو چیلنج ہے کہ انہاں تھوڑے جائیں ایام دے وچ کوئی ایسا بڑا واقعہ تھے جنہیں دین دے وچ بہت بڑا ایک تبدیلی ہوئے, جنہیں دین دے وچ ایک سنگ میل واقعہ ہوئے. سوچ 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 کے تھک ویسن مورخین مفسرین محققین, لیکن سوائے واقعہ غدیر خم دے کوئی بڑا واقعہ انہاں دیاں دے وچ پیش نہیں تھی. تو لا محالہ ہر صاحب ایمان کو, ہر صاحب غیرت کو, ہر صاحب شعور کو مننا پوسی کہ اعلان ولایت امیر المومنین ہی او عمل ہے جن دے نال اللہ نے دین تے کمال دی مہر بھی لائی اور اتمام نعمت دی مہر بھی لائی, اور دین اسلام کو جرے نبی پاک پہلے اللہ پاک قرآن جا کھائی کہ ان الدین عند اللہ الاسلام, کہ میرے نزدیک اللہ دے نزدیک بے شک دین تا اسلام ہی ہے, اور وہی دین نبی کو دیتا اون دی ہی تبلیغ و ترویج ہوئی. تے جدہ ولایت امیر المومنین دے ذریعے اون دین کو کمالی بخشا اور نعمتاں کو تمام کیتا تو وقت یہی فرمایا وَرَزِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَا, او جڑا میں کو بہت پسند ہے دین اج میں وہ مکمل کر چھوڑے. تو برادران مومنین کرام, مولا تو کو سلامت رکھے, مولا تھوڑا اس مقام تے آیا قبول فرماوے. تا ولایت امیر المومنین او نعمت جن دے وچ اصولاً تفرقہ نہیں ہونا چاہیے, امت دا کوئی طبقہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, فعل رسول ہے, یہ کوئی ایسا کام نہیں جڑا بعد رسول تھیا ہوئے تے اون دے وچ کوئی کلمہ گو کو اعتراض ہوئے. جیڑا نبی دی زبان جو لفظ نکلے, جیڑا نبی دے حکم نال کم تھی ہے, جیڑا نبی دے زبان تو لفظ نکلے اور نبی نے انتے عمل بھی کیتا ہے, عمل کر کے بھی دکھائے. جیڑا بندہ نبی دا کلمہ پڑھ دے انتے غدیر فرض ہے, جیڑا نبی دا کلمہ پڑھ دے او کو علی کو مولا منن فرض ہے. یہ وجہ تاریخ دیاں کتب مل دے کہ اس واقعے دے بعد
جدہ بھی صحابہ کرام مولا علی کو مخاطب کرے نا تو جی میں بندہ کہ کو حقل مریں دے تو مولا علی واسطے ایک لفظ صحابہ کرام استعمال کریں گے یا مولا یا، اور یہ انہوں نے زندگی بھر یہ لفظ استعمال تھینا گیا تھا۔ مولا صلی اللہ علیہ کو نبی دا حکم ہے، ولایت امیر المومنین نبی دا حکم ہے۔ انہیں جیڑی آج تو چھینی بعد عید مباہلہ ہو سی، میں انہیں تفصیلات اس وقت بیان نہ کریں گا نہ وقت ہے، لیکن میں امت دے تمام طبقہ کو گزارش کرے سا، تمام مسلک کو گزارش کرے سا کہ نجران دے عیسائیاں دے اگوں پیغمبر آخر الزمان خاتم النبیین رسول اکرم و اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حقانیت ثابت تھی ہے۔ ان نبی دی سچائی دی عید ہے۔ بہت سارے لوگ یہ چکر ہی پہنے کہ عید دا عید الفطر اور عید الاضحیٰ دے علاوہ کوئی نہیں، عید دا مطلب ہے ہی کہ بابرکت دی، ہر بابرکت دی عید ہے۔ بعض احادیث دے وچ یوم عرفہ جڑا حج دا دن اس دن بھی ایک میں ہویا آئی کہ نبی پاک اپنے گھر دے وچ تشریف فرماہن کتب وچ واقعہ لکھو، تین جناب نے اپنے اوتے چادر پائی ہوئی ہے تے تاریخ والے لکھے نے کہ بی بی عائشہ دے حجرے چاہیے تے کچھ انصار دیاں بچیاں آئیں دف وجہنیاں ودیاں تے شہدائے بدر تے شہدائے احد دی شان اچ کوئی منقبت اور قصیدہ پڑھ دیاں تو بی بی عائشہ دے والد اس ٹائم بی بی عائشہ دے گھر داخل ہوئے تے انہاں بچیاں کو جھڑک دیتے۔ اہل سنت دی ایک مشہور کتاب ہی جے واقعہ لکھا کہ بند کرو ایسی گال، تو سنی ڈٹھا کہ رسول اللہ آرام پہ فرمائن، تو تاریخ لکھیں کہ نبی پاک نے اپنے چہرے مبارک تو چادر ہٹائی اور فرمایا کہ نہ منع نہ کرو، اج یوم عرفہ ہے، اللہ نے ہر قوم واسطے ایک عید مقرر کی تھی، اج تو یوم عرفہ ہے نا، سارے واسطے بابرکت نہیں ہے، بچیاں کو شہدائے بدر و احد دے شان بیان کرن تو یعنی عید کا مراد بابرکت دی، یوم عرفہ کو عید آکھا دی، عید میلاد النبی بھی تو اسے خوشی منائی بہن، عید غدیر، عید تکمیل دین ہے، عید ولایت امیر المومنین ہے، عید اتمام حجت ہے، ایویں عید مباہلہ نبی پاک دی صداقت دی گواہی، نبی پاک دی سچے نبی دی سچی دھی دی سچائی دی گواہی، لہذا ایکو للہ فرقان دی نظر نال نہ ڈیٹھا کرو۔ تمام مسلکاں کو میں گزارش کرے اپنے اہل سنت بھائیوں کو گزارش کرے کہ عید غدیر فعل نبی ہے، حکم نبی ہے، عید مباہلہ تھوڑے نبی دی سچائی دی گواہی، لہذا عید غدیرہ لے دیں اور عید مباہلہ لے دیں اپنے نبی کو اور اپنے نبی دے کیتے گئے کما کو یاد کر کے ان دے تے اور ان دی آل تے درود بھیجا کرو اور ان دے نال وفاداری دا اور ان دی آل نال مودت دا عہد دی تجدید کی کرو۔ سلامت رہو، خوش رہو، مولا تو کو آباد شاد رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائی فی حاضر الساعت وفی کل ساعت ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتی تسکنہو ارزقا تو انمت متعہو فی طویلہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم بقائمہم۔ یا مالک بھک کے محمد وآل محمد بھک کے شہداء کربلا و اسیران شام بھک کے امام زمانہ علیہ السلام این بابرکت وقت دا بابرکت شب دا اور کل دے بابرکت دین دا صدقہ تمام سادات مومنین فقراء تمام اہل ایمان کو اپنے حفظ و امان اچ رکھ، تمام دی جان مال عزت رزق اولاد برکتاں عطا فرما۔